پروفیسر سعید صاحب، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ تعلیم و تربیت کیسے ہوئی؟ کچھ والدین کا ذکر اور کچھ ابتدائی حالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ آج ہم ایک ایسے عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ جنہیں امت میں گوہر ناب کا نام دیا جائے تو نہ ہوگا، کیونکہ جن حالات میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کائنات میں ایمان کا، اسلام کا، دین کا ایک چہرہ واضح کیا، بہت خوب، وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد کون ایسا کرے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نمونہ دیا ہے بے شک، اور بتایا ہے کہ قلیل مدت میں ایک منصف مزاج آدمی کس طرح امت کو راہ راست پر لا سکتا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہے اگر نیت ہو اور ارادہ ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب ہم خاندانی پس منظر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بنو امیہ کی شاخ بنی آس سے آپ کا تعلق ہے۔ مروان کے 4 بیٹے تھے، مروان بن حکم کے، عبد الملک، عبدالعزیز، محمد، بشر۔ اچھا، تو آپ عبدالعزیز کے بیٹے ہیں۔ اس طرح سے آپ بنو امیہ خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور آپ کا دنیا میں تشریف لانا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک پیش گوئی ہے۔ فرمایا کہ ان کی نسل میں ایک عرب کا شاہ سوار پیدا ہوگا، اللہ اللہ، جس طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا میں آنے کی بشارت دی، اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس عمر ثانی کے آنے کی بشارت بھی دی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک مکان کی دیوار کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے، تو اندر سے ایک آواز آتی ہے جو آپ کو چوکنا کر دیتی ہے۔ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی آج دودھ کچھ کم ہے، اس میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے کہ اماں آپ کو معلوم نہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہے کہ ملاوٹ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔ تو ماں کہنے لگی کہ کون سا اس وقت عمر دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے جواب میں بیٹی کہتی ہے کہ اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا رب تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ سننا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میں اتنی بڑی حکومت کا فرما روا ہوں، قریشی ہوں۔ آپ کے ساتھ آپ کا خادم اسلم تھا، فرمایا کہ اس مکان کی نشاندہی کر لو۔ اس کے بعد اگلے دن ان کو بلوا لیا ماں بیٹی، اچھا، اپنے بیٹوں کو بلایا۔ ان میں عبداللہ بن عمر، عبیداللہ بن عمر شادی شدہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بیٹی میں چاہتا ہوں کہ میری بہو بنے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو عاصم کو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ ان کی نسل سے عرب کا شاہ سوار پیدا ہوگا۔ کیا معیار انتخاب دیکھیں نا آپ۔ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ام عاصم جو ان کی والدہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر بن عبدالعزیز کے پرنانہ ہوئے۔ خاندانی پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک رشتہ بنتا ہے، اور پھر بنو امیہ کے ساتھ آپ کا یہ تعلق ہے۔ تو آپ کی جو ولادت، آپ کے والد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ انتہائی فیاض تھے، عبدالعزیز۔ ان کے مکان کے گرد جہاں وہ رہتے، گورنر تھے، حلوان، مصر وغیرہ، یہ ان کے گورنری 21 سال رہے جناب، طویل ترین دورانیہ ہے ان کے مکان کے گرد۔ بڑی اہم بات ہے کہ 1000 طبق رکھے جاتے تھے، اللہ اکبر، اور ان طبقوں میں، ان تھالوں میں کھانا بھر دیا جاتا تھا، اور غربا آ کر اس سے اپنا شکم پر کرتے، اپنی بھوک مٹاتے تھے۔ یہ ان کے والد کا۔ تو اللہ رب العزت نے یعنی ماں کی طرف سے آپ کی جو نانی ٹھہریں، انہوں نے چونکہ اللہ کا تقوی اپنے اندر اس انداز سے پیدا کیا ہوا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کتنا پیارا ارشاد ہے
فرمایا کہ جب کوئی شادی کرنے لگتا ہے تو کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے، کوئی دولت کو دیکھتا ہے، کوئی دین کو دیکھتا ہے، لیکن تم دین کو پسند کرو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس نسل میں سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 61 میں یا بعض نے 63 کہا، بعض نے 65 کہا، آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور اس ولادت کے بعد آپ کے والد کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا مدینہ منورہ میں رہے، حلوان کی بجائے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اس معاملے میں معاون بنے، اور عبدالعزیز کو جب پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر نے ان سے پیار کیا ہے، ان کو اپنے پاس رکھنے کا کہا ہے، تو بہت خوش ہوئے۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے ایک انتہائی عالم جن کی تعلیم کے نتیجے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی کہتے ہیں کہ کانا اماماً مجتہداً عارفاً بالسنن، سبحان اللہ، عمر بن عبدالعزیز۔ اب اسی تعلیم کے دوران تربیت کا انداز دیکھیں کہ صالح بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نماز میں لیٹ آئے۔ اچھا، جب وہ آئے تو گورنر کے بیٹے تھے اور شاہی مزاج تھا، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ پوچھا کہ صاحبزادے آج نماز میں لیٹ کیوں پہنچے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ حضرت میں اپنے بال سنوار رہا۔ انہوں نے کسی طرح یہ بات ان کے والد کو پہنچا دی۔ اب والد کی نظر تھی، وہ بیٹے کی تربیت کا انداز تھا۔ انہوں نے ایک آدمی بھیجا اور اس نے آ کر سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بال کاٹ دیے۔ کیا بات ہے، واہ! اور اس کے بعد پھر استاد سے کہا کہ اب ان کی تربیت کریں، تو آپ نے پھر اس طرح سے مدینہ منورہ میں آپ کا تعلیم حاصل کی اور تربیت کے اس خوبصورت انداز میں ایک روشن ستارہ بن کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔